محمد وآل وعجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بابا زمان. الہی عظم البلاء وبرح الخفر وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. سب مل کے بلند آواز. یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا علی یا علی اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث الغوث ادرکنی ادرکنی الساعة العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. بآواز بلند صلوات. وعجل فرجهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بآواز بلند صلوات. محمد
وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات نے ہماری ہدایت کے لیے نور بھی بھیجا، کتاب بھی بھیجی. اور اذان محترم پہلی مجلس میں ہم نے اشارہ کیا تھا کہ نور کی دو قسمیں ہیں، ایک نور ظاہری نور ہے اور ایک باطنی نور ہے. ظاہری نور جب آتا ہے اندھیرا مٹتا ہے، اور باطنی نور جب آتا ہے تو گمراہی و ضلالت مٹتی ہے. اور آپ نے سنا کہ اللہ کے رسول نور ہیں. اس آیت میں نور سے مراد نور مصطفیٰ ہے اور نور ضلالت کو مٹاتا ہے. تو عزیزان محترم اب جو خود ضلالت کو مٹانے آیا ہے کیا وہ خود گمراہ ہو سکتا ہے؟ بھائی جو خود گمراہی کو ہٹانے آیا ہے، ختم کرنے آیا ہے، مٹانے آیا ہے، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ پھر خداوند عالم نے قرآن پاک میں سورہ جمعہ میں کہا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. یہ رسول وہ ہے جو نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے، نفسوں کو پاک کرنے آیا ہے. تو عزیزان محترم جو خود نفسوں کو پاک کرنے آیا کیا اس کا نفس غیر پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں عزیزان محترم، بلکہ وہ تو وہ ہوگا جس میں نہ گمراہی کا امکان ہوگا، نہ جس میں نسیان ہوگا، نہ جس میں ہذیان ہوگا. عزیزان محترم مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، قرآن پاک سے اپنے عقائد کو ثابت کر رہے ہیں، اور آج بھی آئیے قرآن پاک سے عصمت رسول کو ثابت کریں. ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا بلیف ہے کہ ہمارے رسول، اہل بیت، انبیاء سب معصوم ہیں. لیکن اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ رسول سے خطا ہو سکتی ہے، نعوذ باللہ رسول گناہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن سے ثابت کریں گے کہ رسول معصوم ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. محمد وآل محمد وعجل فرج. شروع کرتے ہیں قرآن پاک کا سورہ نجم، سورہ نمبر 53، پہلی 4 آیتیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. آگے کی آیتیں سب کو یاد ہیں. وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. خداوند عالم ان 4 آیتوں میں مقام مصطفیٰ کو بتلا رہا ہے، عصمت مصطفیٰ سمجھا رہا ہے. دیکھو قسم ستارے کی کہ جب وہ ٹوٹا میرا حبیب نہ کبھی گمراہ ہوا نہ کبھی بہکا، اور یہ میرا مصطفیٰ وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی. عزیزان محترم بالکل اسی طرح کی آیت آپ کو انجیل میں ملے گی. چیپٹر جون نمبر 16 ورس نمبر 9 اور 10 میں اس میں حضرت عیسیٰ نے جب مقام مصطفیٰ کو سنایا تو کہا مصطفیٰ وہ ہے who will not speak on his own authority. اگر عربی میں ترجمہ کریں تو گویا وہی وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحی بنا. یعنی انجیل بھی یہی بتا رہی ہے، قرآن بھی یہی بتا رہا ہے کہ یہ نبی یا رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے، اپنی طرف سے کبھی کچھ نہیں کہتا. اب آئیے اور آگے چلتے ہیں، قرآن پاک سے آیات پیش کرتے ہیں کہ آخر کس طرح سے لوگوں نے کہہ دیا کہ نبی معصوم نہیں، حالانکہ ہم اتنی آیات دیکھ رہے ہیں. ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں، سورہ مبارکہ ہجر 15واں سورہ آیت 39 اور آیت 40. اس آیتوں میں خالق کائنات نے شیطان کا جملہ کوٹ کیا ہے. اور یاد رکھیے میں نے کسی مجلس میں کہا تھا اللہ جب قرآن میں کسی جملے کو کوٹ کرتا ہے اور اس کا انکار نہ کرے تو وہ
लेसन दे रही है, हमें वो मैसेज दे रही है, वो पैगाम दे रही है। अब अल्लाह ने शैतान का जुमला कोट किया, शैतान दुश्मन खुदा का जुमला कोट क्यों किया? आखिर वजह होगी, वजह क्या है? अब आयत को सुनिए, मालूम हो जाएगा। सूरह हिज्र सूरह 15 आयत 39 और आयत 40 में शैतान को जब अल्लाह ने जन्नत से निकाला तो शैतान ने कहा, बारिल्लाह लउग़वियन्नहुम अजमाइन, मैं आदम की सारी नस्ल को गुमराह कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। तवज्जो जालिम मोहतरम, बारिल्लाह मैं आदम की सारी नस्ल को गुमराह कर दूंगा, मगर उन्हें गुमराह नहीं कर सकता जो मुखलिस बंदे हैं। अब आप कहेंगे मुखलिस बंदे से क्या मुराद? तो फिर आगे चलते हैं, कुरान ही से पूछते हैं, कुरान हमें बता दे कि मुखलिस बंदे से क्या मुराद है। तो 19वां सूरह मुबारक है मरियम आयत नंबर 51 में अल्लाह ने बता दिया, कहा वज़कुर फिल किताबे मूसा इन्नहु काना मुखलिसन व काना रसूलन नबिया। अल्लाह ने कहा मुखलिस कौन है? मूसा मुखलिस है। मुखलिस कौन है? अंबिया मुखलिस है। मुखलिस कौन है? रसूल मुखलिस है। और शैतान ने क्या कहा? बारिल्लाह सबको गुमराह कर दूंगा, सबको भटका दूंगा, सबको बहका दूंगा, मगर ये कि वो मुखलिस हो। तो इतना मालूम हो गया कि शैतान होते हुए भी नबी को मासूम मान रहा है। भाई शैतान है लेकिन कह रहा है बारिल्लाह मैं गुमराह कर दूंगा सबको, मगर मुखलिस बंदों को नहीं कर सकता। अल्लाह ने कहा मुखलिस बंदा मेरा मूसा है, मुखलिस बंदा मेरा नबी नूह है, मुखलिस बंदा सारे अंबिया हैं, मुखलिस बंदे सारे रसूल हैं। और कई आयत इंशाअल्लाह आपको सुनाऊंगा, लेकिन दरमियान में इस पर गुफ्तगू हो कि आखिर वजह क्या है कि वो इन आयात को क्या नहीं पढ़ते। तवज्जुहात का तालिब चंद लम्हों के लिए इल्मी गुफ्तगू, क्या इन आयात को वो हजरात जो इस्मत नबी का इंकार करते हैं क्या नहीं पढ़ते? यकीनन पढ़ते हैं, यकीनन उनको हिफ्ज़ भी शायद हो। तो क्या बात है वो इस्मत रसूल का इंकार करते हैं? तो कुरान ने खुद बता दिया, देखो कुरान की सारी आयतें बराबर नहीं। इस कुरान पाक में कुछ आयात मुहकमात हैं और कुछ मुतशाबिहात हैं। मुहकमात जैसे आसान आयतें, बच्चा बच्चा भी समझ जाए। मसलन खुदा ने कुरान में कहा कि झूठे पर लानत है, तो बच्चा बच्चा समझ जाएगा कि झूठ बुरी बात है। लेकिन कुछ आयतें हैं मुतशाबिहात जो आसान नहीं, जो मुश्किल है, जिन्हें समझने के लिए हर एक आपको नहीं समझा सकता, जिन्हें समझने के लिए वारिसे कुरान के दर पे जाना पड़ेगा। इन्होंने गलती की इन लोगों ने जिन्होंने इस्मत रसूल का इंकार कर दिया, जो इस्मत रसूल को मानते नहीं, इन आयत को पढ़ने के बावजूद गलती जो की वो ये थी कि या कुरान की तफसीर खुद की या गैरों से ले ली। क्योंकि खुदा खुद फरमा रहा है कुरान पाक में, कुरान का दूसरा सूरह बकरा 26वीं आयत में कि देखो कुरान है तो हिदायत की किताब, लेकिन वयुज़िल्लु बिही कसीरा वयहदी बिही कसीरा, इस कुरान से अक्सर लोग गुमराह हो जाते हैं। बारिल्लाह कुरान और वो गुमराह करे। कुरान तो हिदायत की किताब है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये तो हिदायत की किताब है। लेकिन ये सूरह बकरा का 26वीं आयत बतला रही है कि इसी कुरान से कुछ लोग गुमराह हो सकते हैं। बारिल्लाह कौन गुमराह हो सकते हैं? तो इरशाद हुआ वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, गुमराह वही होंगे जो फासिक होंगे। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, कुरान ने ये तो बतला दिया कि गुमराह वही होंगे जो फासिक होंगे, लेकिन ये फासिक कौन होंगे? तो फिर कुरान ने जवाब दिया 35वां सूरह फातिर 32वीं आयत में कुरान ने कहा सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। देखो फासिक वो है, खयानतकार वो है, धोखाबाज वो है, इस कुरान से गुमराह वो होता है जो गैर वारिस से कुरान लेता है। खुदा 35वें सूरह की 32वीं आयत में कह रहा है हमने इस कुरान के लिए वारिस रखे हैं। बारिल्लाह वारिस कौन है? फरमाया वारिस हमारे मुस्तफा बंदे हैं।
انہوں نے غلطی یہ کی کہ قرآن کو ان سے لیا جو مصطفیٰ نہ تھے، نہیں بلکہ قرآن نے اور بتایا. دیکھو قرآن کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں، اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو خدا سورہ نحل میں 16ویں سورہ میں آیت نمبر 43 میں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے پوچھو اگر تجھے معلوم نہیں. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ اہل ذکر کیا ہے، کون ہے؟ تو شیعہ سنی روایات میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. اہل ذکر میری اہل بیت ہے. اللہ نے اگر وارث قرآن بنایا تو میری اہل بیت کو بنایا. اللہ نے اگر اہل ذکر بنایا تو میری اہل بیت کو بنایا. ناطق قرآن بنایا تو اہل بیت کو بنایا. وارث قرآن بنایا تو اہل بیت کو بنایا. مفسر قرآن بنایا تو اہل بیت کو بنایا. ناطق قرآن بنایا تو اہل بیت کو بنایا. شافع محشر بنایا تو اہل بیت کو بنایا. مالک کوثر بنایا تو اہل بیت کو بنایا. ساقی کوثر بنایا تو اہل بیت کو بنایا. نور اول بنایا تو اہل بیت کو بنایا. معدن رسالت بنایا تو اہل بیت کو بنایا. محبت وحی بنایا تو اہل بیت کو بنایا. فرشتوں کا مولا بنایا تو اہل بیت کو بنایا. نور و ایمان بنایا تو اہل بیت کو بنایا. کل ایمان بنایا تو اہل بیت کو بنایا. کفر و ایمان کے لیے فرقان بنایا تو اہل بیت کو بنایا. نسلوں میں معیار طہارت بنایا تو اہل بیت کو بنایا. غلطی بس یا علی اللہم محمد وعجل. بھائی غلطی یہی ہوئی، خطا یہی ہوئی کہ انہوں نے ان سے نہیں لیا. بس وہی فاسق ہے جنہوں نے وارث قرآن سے نہیں لیا. تبھی آیا سمجھ میں نہیں آئی، تبھی آیتوں کی غلط تفسیر کر لی. کیونکہ دیکھیے کچھ محکمات ہیں، کچھ متشابہات. چلیے اور آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ آج میں آپ کو 23 آیات عصمت رسول کو ثابت کرتے ہوئے سناؤں گا. اب اذان محترم آگے چلتے ہیں. قرآن کا تیسرا سورہ، سورہ مبارک ہے آل عمران، 33ویں آیت. اللہ نے بہت پیارا جملہ کہہ دیا. اللہ نے کہا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو انسانوں، میں اللہ کہہ رہا ہوں میں نے چنا آدم کو، میں نے چنا نوح کو، میں نے چنا آل ابراہیم کو، میں نے چنا آل عمران کو. اب میں مثال دے دوں، اب میں ایک مثال دے دوں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے چنا. یہاں پہ کیلے ہیں یا سیب ہیں یا آم ہیں، جسے جو بھی پسند ہے وہ مثال دے دے. سمجھے یہاں پہ سیب کی ایک ٹوکری ہے، اس میں اچھے سیب بھی ہیں، برے سیب بھی ہیں، میلے سیب بھی ہیں، صاف سیب بھی ہیں. میں نے آپ میں سے ایک صاحب سے کہا بھائی جان اگر تکلیف نہ ہو یہ ٹوکری لیجئے، اس میں صاف سیب بھی ہیں، گندے سیب بھی ہیں، اچھے سیب بھی ہیں، میلے سیب بھی ہیں. آپ مجھے صاف سیب چن کے دیجئے. توجہات کا طالب ہوں. ہم نے پہلے ہی بتا دیا اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں، مگر آپ اچھے چن کے دیجئے، صاف چن کے دیجئے، بے عیب چن کے دیجئے. اب آپ کو کہا پھر بھی آپ لے کر آئے، کچھ میلے کچھ گندے کچھ صاف. تو اب عقل مند انسان کیا کہے گا؟ اس سیب کا قصور تھا یا چننے والے کا؟ ابھی کس کا قصور تھا؟ اب اللہ سورہ آل عمران میں کہہ رہا ہے، تیسرا سورہ 33ویں آیت میں میں نے آدم کو چنا، میں نے نوح کو چنا، میں نے آل ابراہیم کو چنا، میں نے آل عمران کو چنا. تو اب اگر ان کی عصمت پہ اعتراض کرو گے گویا خدا پہ اعتراض کر رہے ہو. نہیں، ان پہ اگر اعتراض کیا، میں کہہ رہا ہوں آدم کو میں نے چنا. اگر تم نے کہا آدم نے گناہ کیا تو گویا میں نے چننے میں غلطی کی. اگر تم کہہ رہے ہو نوح نے خطا کی تو گویا میں نے چننے میں غلطی کی. تو ان اللہ اصطفى آدم. دیکھو اب انبیاء پہ اعتراض نہ کرنا، یہ معصوم ہے، انہیں میں نے چنا ہے. پھر اور آگے چلتے ہیں. سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ، آیت نمبر 162. اس میں اللہ ہمارے رسول سے کہہ رہا ہے اے حبیب قل ان صلاتی
व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए हबीब कह दे, बड़ा प्यारा जुमला है, हबीब कह दे कि मेरा हर अमल अल्लाह के लिए है। सूरह नज्म में सूरा 53 में पहली 4 आयतों में क्या कहा? ये जबान से कुछ नहीं कहते मगर जो मैं कहता हूं। यहां फिर सूरह अनाम में छठे सूरह आयत 162 में कहा कि हबीब कह दे मेरी इबादत, मेरी नमाजें, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, मेरी पूरी हयात अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। तो बस अब एतराज न करना। अगर मुस्तफा किसी से मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक, अगर किसी से नफरत करते हैं तो भी मर्जी खुदा के मुताबिक। अपनी मर्जी से नहीं करते, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। कुरान खुद कह रहा है सूरह अनाम में छठे सूरह में आयत 162 में कि कुल कह दे खुदाया कि तेरा हर अमल मुस्तफा मेरी रजा के लिए है। तो अब जब हर अमल अल्लाह की रजा के लिए है तो उसमें खता का इम्कान नहीं है, गलती का इम्कान नहीं है। नहीं बल्कि और आगे चलते हैं, इरशाद हुआ सूरह कहफ में, अजीब जुमला। सूरह कहफ की 3 आयतें, 18वां सूरा आयत 86, 87 और 88। हजरत जुल्करनैन को अल्लाह ने अजीब जुमला कह दिया, कहा या जुल्करनैन इम्मा अन तुअज़्ज़िबा औ तत्तखिज़ फीहिम हुस्नन। जुल्करनैन हम तुझे अथॉरिटी दे रहे हैं, जुल्करनैन हम तुझे पावर दे रहे हैं, जुल्करनैन हम तुमको कुदरत दे रहे हैं कि बंदे तो हैं हमारे लेकिन तेरी मर्जी चाहे अच्छा सलूक करे या बुरा चले। बंदे अल्लाह के, मखलूक अल्लाह की, मगर अथॉरिटी जुल्करनैन को दे दी। आयत 87 में जुल्करनैन ने कहा कि जो गलत करेगा, जो बुरा करेगा फनुअज़्ज़िबहु, हम उसे अजाब देंगे। व अम्मा मन आमना व अमिल सालिहन, जो अमल सालिह करेगा उसे सवाब देंगे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ने कह दिया ए जुल्करनैन जो चाहे कर ले। तवज्जो जालिम मोहतरम भाई, मखलूक अल्लाह की मगर अथॉरिटी जुल्करनैन को, बंदे अल्लाह के मगर पावर जुल्करनैन को। क्यों? क्योंकि अल्लाह को यकीन था जुल्करनैन वही करेंगे जो मैं चाहता हूं। तवज्जो जाने मोहतरम, मगर ये दुनिया में मकाम जुल्करनैन है। अब आइए रोजे कयामत का जब दिन आएगा तो अल्लाह मेरे मौला अली से कहेगा या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, जिसे चाहे जन्नत में ले जा, जिसे चाहे जहन्नम में फेंक दे। यार जुल्करनैन को तो दुनिया में ये अथॉरिटी दी, लेकिन मेरे मौला से कहा कयामत के दिन जिसे चाहे जन्नत में ले जा, जिसे चाहे जहन्नम में फेंक दे। चंद और आयतें हजरत मरियम के मुताल्लिक, 19वां सूरा, नाम भी मरियम, आयत नंबर 27। हजरत मरियम के मुताल्लिक आप सब जानते हैं कि उनको बच्चा बगैर शादी के हुआ। अब आज के मोमिन तो सब जानते हैं कि वो मौजिदा था, वो करामत थी, वो अल्लाह का एजाज था। लेकिन उस जमाने के यहूदियों को ये बात समझ में नहीं आई। तो जब हजरत मरियम हाथों में बच्चा हजरत ईसा को लेकर आई तो सारे यहूदी करीब आ गए और एतराज करने लगे। तो कुरान ने वो तस्वीर कशी की कि फ़अतत बिही क़ौमहा तहमिलहु क़ालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फ़रिया। मरियम ये क्या अजीब शे लेकर आई हो। आयत नंबर 28 में कहा मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, तेरा बाप भी शरीफ था, तेरी माँ भी शरीफ थी, ये तूने गलत काम कैसे किया। तवज्जो जाने मोहतरम, अब अल्लाह ने हजरत मरियम को नबात करने का, रोजा रखने का हुक्म किया था कि मरियम जो भी एतराज करे तू कुछ जवाब न देना, बस बच्चे की तरफ इशारा करना। कुरान की आयत है फ़अशारत इलैहि। अच्छा, अब चल लम्हे ब्रैकेट में, हजरत ईसा बोले नहीं थे लेकिन मरियम को यकीन था कि बोलेंगे, मरियम को इल्म था कि बोलेंगे। इस इल्म को कहते हैं इल्म गैब। अब मरियम के पास इल्म गैब है और एतराज करते हैं कि हमारे नबी के पास इल्म गैब नहीं है। तो जवाब ये दूंगा, जब मरियम ईसा की वालिदा जो खादिम मुस्तफा है उनके पास इल्म गैब हो सकता है तो जो मदीनतुल इल्म होगा
ان کے پاس علم غیب کیسے نہیں ہوگا؟ اچھا، حضرت مریم نے اشارہ کیا، اس زمانے کی یہودیوں نے کہا کیفا نکلم من کان فی المہد صبیا، ارے مریم تو نے ہمیں بچہ سمجھا ہے، پاگل سمجھا؟ اچھا آج بھی اگر کوئی کہہ دے بھائی 2 دن کے کیا 1 گھنٹے کے پیدا شدہ بچے سے بات کرو، اور اب یہی کہیں گے بھائی بچہ بھی کوئی بولتا ہے؟ اس زمانے کے لوگوں نے بھی کہا مریم دیکھو گناہ کر کے آئی ہو، اب ہمیں بھی پاگل سمجھ رہی ہو، تہمت لگا رہے تھے عصمت مریم پہ، ہمیں بھی پاگل سمجھ رہی ہو، اور کہہ رہی بچے سے پوچھیں، بچے سے کیسے بات کریں گے؟ کیا بچہ بھی بول سکتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا، یہ اعتراض کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کر بھیجا، مجھے کتاب دے کر بھیجا۔ عزیزان محترم بریکس میں ایک اور بات کہتا چلوں، حضرت عیسیٰ پیدائشی کہہ رہے ہیں، پیدائشی کہہ رہے ہیں، پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے رسول 40 سال بعد نبی بنے۔ توجہ عزیزان محترم، حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہی کہہ رہے ہیں میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، میں نبی ہوں۔ اگر یہ روایتیں جھوٹی مانی جائیں کہ مصطفیٰ 40 سال کے بعد نبی بنے تو عزیزان محترم عیسائی آگے بڑھیں گے، اعتراض کریں گے، کہیں گے بھائی ہمارا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے کیونکہ عیسیٰ پیدا ہوتے ہی نبی ہے، تمہارا نبی 40 سال بعد نبی بنا۔ حالانکہ قرآن کی 61ویں سورے کی 6 آیت کے مطابق حضرت عیسیٰ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، اور انجیل کے مطابق میرے رسول عالمین کے لیے ہے۔ تو وہ نبی جو عالمین کے لیے ہو اور وہ نبی جو صرف بنی اسرائیل کے لیے ہو، ان میں بڑا فرق ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ تو بس یہ منظور کرنا پڑے گا، یہ بات ماننی پڑے گی کہ میرا مصطفیٰ عیسیٰ سے بھی پہلے نبی تھا، نوح سے بھی پہلے نبی تھا، ابراہیم سے بھی پہلے نبی تھا، زکریا سے بھی پہلے نبی تھا، آدم سے بھی پہلے نبی تھا۔ اور اگر دلیل مانی جائے، خود مصطفیٰ کہتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھا، میں اس وقت اللہم محمد وعجل میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم مٹی اور پانی میں تھا۔ تو یہ کیسے منظور کریں، یہ کیسے قبول کریں کہ میرے مصطفیٰ 40 سال بعد نبی بنے؟ تو حضرت عیسیٰ نے یہ آیتیں پڑھی، کہنی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، آیتیں پڑھتے گئے۔ اب جیسے یہ آیتیں پڑھی یہودی سر جھکا کے واپس جانے لگے۔ اب یہودیوں سے پوچھئے صحیح بھائیو، دیکھو تم نے تو حضرت عیسیٰ پر اعتراض نہیں کیا، توجہ توجہ، تم نے تو حضرت عیسیٰ کی عصمت پر اعتراض نہیں کیا، تم نے کیا تھا مریم کی عصمت پہ اعتراض، تم نے مریم پہ تہمت لگائی تھی، تم نے مریم کو غیر معصومہ سمجھا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ نے ان جملوں میں کب کہا کہ میری ماں معصومہ ہے؟ توجہ ہے نا زانے محترم؟ تو یہودی کہیں گے نہ جائے تو کیا کرے، کیونکہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے جو نبی ہوتا ہے اس کے ماں باپ بھی معصوم ہوتے ہیں، جو نبی ہوتا، یہودی ہوتے ہوئے نبی کے ماں باپ کو معصوم مان رہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ وعجل فر۔ اب آئیے آپ کو ایک آیت ہندوؤں کی کتابوں سے سناؤ، کل کی پران، اس میں کمال ہے میرے مولا مصطفیٰ اور مولا مرتضیٰ کے فضائل بڑے پیارے اس میں موجود ہیں۔ آج میں نہیں سناؤں گا آپ کو، اگر یاد رہا اور آپ نے یاد دلایا تو شب اربعین آپ کو سناؤں گا۔ کیا فضائل ہندوؤں کی کتابوں میں پورے پنچتن پاک کے موجود ہے، لیکن آج صرف ایک آیت پڑھنی ہے کل کی پران میں، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان ہوئے۔ واجل فر، تو آخر میں کل کی پران ہندوؤں کی کتاب، گوگل میں جا کے سرچ کیجئے کل کی پران لکھی آ جائے گی۔ کل کی پران میں جب جناب زہرا کے فضائل بیان ہوئے، آخر میں لکھا کہ حضرت زہرا she will be protected from sins۔ یہ ہماری کتاب نہیں، قرآن نہیں، مسلمانوں کی کتاب نہیں، ہندوؤں کی کتاب ہے۔
کل کی قرآن کہتے ہیں کہ شی ول بی، پورے فضائل بیان ہوئے، میں آج بیان نہیں کروں گا. شی ول بی، بیوی کے فضائل بیان ہونے کے بعد ہوا ارشاد کہ شی ول بی پروٹیکٹڈ فرام سنز، کہ یہ بیوی معصومہ ہوگی. آپ نے دیکھا قرآن سے اتنی آیات ہم نے بیان کی، ہندوؤں کی کتاب سے بیان کیا کہ دیکھیے جناب زہرا اہل بیت پنجتن پاک انبیاء معصوم ہے. اب بھی اگر کوئی نہ مانے تو کتنی بری بات. لیکن اب آخر میں آپ کو ایک عقلی دلیل دوں. دیکھیے چند لمحوں کے لیے اگر خدا نہ خواستہ یہ تصور کر لیا جائے کہ نبی معصوم نہیں، نبی سے خطا ہو سکتی ہے، نبی سے غلطی، اگر یہ مانا جائے خدا نہ خواستہ، تو جانتے ہیں کیا مسئلہ ہوگا؟ پرابلم یہ ہوگی، مسئلہ یہ ہوگا، اگر یہ بات مان لی جائے تو اسلام کی بیس ختم ہو جائے گی، اسلام کی فاؤنڈیشن فنش ہو جائے گی. آپ کہیں گے بھائی صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہوں گا غور سے سنو تو سمجھ جاؤ گے کہ اسلام کی فاؤنڈیشن ختم ہو جائے گی. کہا کیسے؟ بھائی اسلام کی فاؤنڈیشن کیا ہے؟ اسلام کی فاؤنڈیشن ہے قرآن پاک. اسلام کی فاؤنڈیشن قرآن ہے. قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ رسول سے پہنچا. رسول پاک نے سنا، پھر ہم کو سنایا، پھر ہم نے سنا اور وہ قرآن بن گیا، یا ہم نے لکھا اور وہ قرآن بن گیا. اب اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ بات مانے کہ رسول میں خطا کا امکان ہے، تو خطا سننے میں بھی خطا کر سکتے ہیں، یا پھر سنانے میں خطا کر سکتے ہیں کہ سنا کچھ سنایا کچھ، جو ضروری بات تھی بھول گئے بتانا، جو غیر ضروری تھی وہ پہنچا دی. تو اگر رسول کو معصوم نہ مانے تو قرآن پر بھی اعتراض ہوگا کہ قرآن بھی کلام خدا باقی نہ رہے گا، کیونکہ قرآن ہمیں رسول تک پہنچا، اور رسول اگر خطا کرے تو سننے یا سنانے میں خطا کر سکتے ہیں، اور جب سننے سنانے میں خطا کرے تو قرآن کلام الہی نہیں رہے گا. تو عزیزان محترم دیکھیے کبھی کبھار بعض لوگ جہالت میں اتنی گہرائی میں جا جاتے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی مصیبت میں چلے گئے. دیکھیے عزیزان محترم یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اہل بیت کو معصوم نہ ماننا، رسول کو معصوم نہ ماننا، نبی کو معصوم نہ ماننا. لیکن اب آئیے، ہم تو مانتے ہیں نا، ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ اہل بیت معصوم ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے نا انبیاء معصوم ہیں. تو اب ہم آ کے دیکھیں اللہ نے ان معصوم ہستیوں کو بھیجا کہ آ کر کیا کریں؟ بس رہ کے چلے جائیں؟ نہیں، اللہ نے ان معصوم ہستیوں کو بھیجا کہ دنیا میں آئے. یہ معصوم ہستیاں تو اس دنیا کی نہ تھی نا، یہ تو عالم نور کی ہستیاں ہیں، لیکن انہوں نے اتنی تکلیفیں دیکھی، انہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، اس عالم فانی میں آئے کس لیے؟ ذرا سوچئے، یہ معصوم ہستیاں، یہ عظیم ہستیاں، یہ پاک ہستیاں اس عالم میں کیوں آئی؟ اس عالم میں ہمیں گناہ سے پاک کرنے کو آئی. اہل بیت کا مقصد یہی ہے نا کہ ہم تو معصوم ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ دوسروں کو بھی گناہوں سے دور کریں، دوسروں کو بھی گناہوں سے ہٹائیں، دوسروں کو بھی گناہوں سے الگ کریں. اہل بیت کا مقصد یہ ہے. اب دیکھیے میں ایک مثال دوں. اب آپ نے ایک پروجیکٹ شروع کیا، میں مثال دوں اسی امام بارگاہ علی رضا کی جو بن رہا ہے. آپ سب مومنین کا یہ پروجیکٹ ہے کہ یہاں کا امام بارگاہ بن جائے. آپ لوگوں نے یہ پروجیکٹ شروع کیا، آپ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ امام بارگاہ علی رضا جلد سے جلد بن جائے، کیونکہ آپ کا پروجیکٹ ہے اور مقصد کیا ہے؟ امام بارگاہ بن جائے. اب ایک صاحب آئیں اور وہ کہیں مجھے امام بارگاہ علی رضا سے بڑی محبت ہے، امام بارگاہ علی رضا سے، آپ کے پروجیکٹ سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن آپ کہیں کہ بھائی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں آپ 2 روپے دے دیجئے، تھوڑی مدد کیجئے، ہمیں ہمارے مقصد میں کامیابی دلائیے. اور وہ کہے نہیں بھائی پیسے دینے کو نہیں، بس محبت ہے. تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ خود سوچ کے بتائیے. میں کچھ نہیں کہنا چاہ رہا، آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، الحمدللہ آپ سب کا ایک مین مقصد یہاں پر یہ ہے کہ امام بارگاہ علی رضا بن جائے، اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے مقصد میں کوئی آپ کو مدد کرے، آپ کے مقصد میں کامیابی ہو. لیکن کوئی کہے محبت ہے لیکن آپ کو کوئی مدد نہ کرے، تو آپ خود کہیے کہ اس کی محبت کیا ہے. اسی طرح ہم تو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے محب ہیں،
لیکن اہل بیت کا مقصد، امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جدی، میں نکلا ہی اس لیے، میرا مقصد یہ ہے، اصغر قربان اس لیے کیا، اکبر قربان اس لیے کیا، اپنا سر اس لیے کٹوا دیا تاکہ تم لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اور اب اگر ہم اپنی اصلاح نہ کریں، ہم کوشش ہی نہ کریں اصلاح کی، تو پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری محبت کیسی ہے؟ خود ہر انسان سوچ لے، مجھے کوئی حق نہیں کہنے کا، لیکن ہر انسان دیکھ لے اس محبت کو کیا کہے گا کہ کہہ تو رہا ہے مجھے مولا سے محبت، لیکن مولا کے مقصد میں کوئی مدد نہیں کر رہا، بلکہ الٹا گناہ کر کے مولا کے مقصد میں الٹا مار رہا ہے۔ تو ایسی محبت کیا محبت ہے؟ لیکن شکر کیجئے کہ یہ محبت تو ہے کم سے کم۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اس محبت سے بھی محروم ہیں۔ یہ محبت پہلا قدم ہے، یہ محبت ہمیں آگے لے جائے گی اور قریب کرے گی اور قریب کرے گی، یہاں تک کہ ہمارا سینہ امام زمانہ کے سینے سے ملا دے گی۔ کیونکہ ملاقات امام ہمارا ہدف ہے، کیونکہ محبت ہے، محبت تقاضا ملاقات۔ لیکن اب گفتگو ہو رہی تھی کہ کبھی کبھار ہمارے اپنے اعمال رکاوٹ بنتے ہیں زیارت امام میں، یعنی میں امام سے ملنا بھی چاہتا ہوں لیکن میرا اپنا عمل مجھے روک رہا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو شاید سنایا ہو کہ حضرت امام نے فرمایا دیکھو میں تم سے دور نہیں، میں تم سے دور نہیں، لیکن یاد رکھو یہ تمہارے گناہ جو ہے نا یہ تمہیں ہم سے دور کر رہے ہیں۔ گناہ، امام ہم سے دور نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھیے باپ کو بیٹے سے بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کو بیٹے سے یا بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ شارجہ میں یا دبئی میں اکثر لوگ رہتے ہیں، کچھ فیملیز کے ساتھ ہیں، کچھ کی فیملیز بیک پاکستان یا انڈیا میں ہے۔ اب آپ 4 سال یہاں کام کر کے زحمت کر کے 4 سال کے بعد واپس پاکستان یا انڈیا جا رہے ہیں، کیا آپ کا تقاضا کیا ہے؟ دل میں محبت ہے بیٹے کی، تقاضا ہے بیٹے سے ملیں، جیسے بیٹے کو دیکھیں سینے سے لگا دیں۔ یہ ہے نا آپ کی آرزو، جن کے بچے پاکستان انڈیا میں ہیں، میں جیسے بیٹے کے پاس پہنچوں اسے سینے سے لگا دوں۔ لیکن آپ پہنچے 4 سال بعد پہنچے، اور بیٹا مثلا سمجھیے 4 سال کا ہی تھا جب آپ آئے تھے، تو وہ تازہ پیدا ہوا تھا یا 3 سال کا تھا، جتنی ایج تھی اس کی۔ اب بیٹے کو آپ دیکھا، بیٹا سینے سے لگانا تو چاہتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا اس کے کپڑوں پہ گندگی لگی ہوئی ہے، ٹوائلٹ کی گندگی لگی ہوئی ہے، اس نے خود کو نجس کر دیا۔ اب آپ کا جی تو چاہتا ہے سینے سے لگائیں، لیکن کہیں گے اس کی ماں کو پہلے اسے نہلا کے آ جاؤ، پہلے اس کو صاف کر کے آ جاؤ، پھر میں اسے صحیح طرح سے سینے سے لگاؤں، پھر میں اسے صحیح طرح سے بوسے دوں۔ امام زمانہ بھی فرماتے ہم تمہارے باپ ہیں، مولا علی فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں انا والی ابوا هذه الامه، امام زمانہ ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، اور امام بھی چاہتے ہیں ہمیں سینے سے لگائیں۔ لیکن جب دیکھتے ہیں ہمارے جسم پہ، ہمارے اعمال میں، ہمارے بدن پہ گناہ 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 کی غلاظت اتنی ہے، امام کا جی تو چاہتا ہے، ہم بیٹے ہیں امام کے، امام کا جی چاہتا ہے ہمیں سینے سے لگائیں، لیکن دیکھتے ہیں یہ غلاظتیں جو ہمارے روح پر، ہمارے جسم پر، ہماری بری عادات، ہماری نجاستیں، ہمارے گناہ کی غلاظت جو لگی ہوئی ہے، یہ بیچ میں مانع بن رہی ہیں، ہنڈرنس بن رہی ہیں، رکاوٹ بن رہی ہیں۔ امام کہتے ہیں اے میرے چاہنے والے، اے میرے بیٹے، اس نجاست کو صاف کر دو، توبہ کر کے اس نجاست کو مٹا دو، اس گناہ کی عادت کو ختم کرو، اور پھر دیکھنا کیسے میں تجھے اپنے سینے سے لگاتا ہوں۔ اور کئی واقعات ہیں، سید بحر العلوم ایک بہت بڑے عالم گزرے، یقیناً آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، کئی مرتبہ ان کو امام کی زیارت ہوئی اور امام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے کہ امام ہمیں اپنے سینے سے لگائے، لیکن یہ ہمارے گناہ یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ مختصر اشارہ کروں، رکاوٹیں ہم نے 3 بیان کی تھیں، ایک بے ادبی ہے، ایک خلوص کا نہ ہونا، تیسرا دنیا کی محبت، آج توکل کا نہ ہونا۔ میں نے کیوں کل وعدہ کیا تھا اور نہ کرتا تو بہتر تھا، مصائب میں چلا جاتا ابھی، لیکن اب وعدہ کیا ہے، پورا کرنا ہے۔ اچھا جی، توکل کا نہ ہونا، یہ چوتھی رکاوٹ۔ میں مسلسل آپ کو کہے جا رہا ہوں، دیکھیے جو باتیں میں کر رہا ہوں انہیں کم سے کم گھر جا کے اگر کاپی قلم لے کر نہیں آتے گھر جا کر لکھ دیں، تاکہ مسلسل دیکھتے تو رہیں کہ بھائی اپنا امتحان کریں، ایگزامن کیجئے کہ بھائی میں یہ رکاوٹیں ہٹا بھی رہا ہوں کہ نہیں، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال بھی رہا ہوں کہ نہیں، خلوص اپنے دل میں ڈال بھی رہا ہوں کہ نہیں، باادب بن بھی رہا ہوں کہ نہیں۔
ایسے نہیں 10 دن گزر کے ہاں بھائی وہ بہت اچھا موضوع تھا, اچھی باتیں کر کے گئے, اور پھر یاد ہی نہیں رہا کہ بھائی کیا ہوا. باتیں یاد رکھیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے. اب دیکھیے توکل کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم امام کی ملاقات سے محروم ہو جاتے ہیں. اچھا آپ سنیے کس طرح. دیکھیے جب انسان کے دل میں توکل ہوگا تو انسان گناہ سے رکے گا. بہت پیارا جملہ کہہ گیا. اگر آپ کے میرے دل میں توکل ہوگا تو ہم گناہ سے رک جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے انسان جتنی بھی لذتیں گناہ کی ظاہری جو شیطان لذت دکھاتا ہے, جتنی بھی گناہ کی لذتیں ظاہراً شیطان تمہیں دکھاتا ہے, اگر ان لذتوں کو ہماری وجہ سے چھوڑ دو, حرام لذتیں مثلا شیطان نے کہا ٹیسٹی کھانا ہے لیکن حرام ہے, چھوڑ دو ہماری وجہ. شیطان نے کہا خوبصورت عورت ہے جاؤ دیکھو, چھوڑ دو ہماری وجہ. شیطان نے کہا رشوت لو, پیسہ لو, بڑا گھر خریدو, چھوڑ دو حرام چیز کو, حرام لذتوں کو, حرام لذتوں کو. اگر تم نے ہماری خاطر چھوڑ دی, حرام لذتوں کو اگر تم نے ہم پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ دیا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہم وہی لذت تمہیں حلال سے دیں گے. توکل ہمیں گناہ سے روکتا ہے. امام نے کیا فرمایا, رسول نے کیا فرمایا, حرام لذت. کیونکہ شیطان تو دیکھیے لذت ظاہری تو ہے, اب شیطان کبھی حرام کی لذت کبھی حلال کی. آپ کھانا کھائیں گے مرغی حلال بھی کھائیں گے, ذبح شدہ نہ ہو تو وہی مرغی حرام ہوگی. تو دیکھیے کھانے میں تو لذت ہے ظاہری, تو اب وہ ظاہری لذت ایک حرام ہے ایک حلال ہے. امام فرما رہے اگر ہم پر توکل کر کے, اگر ہم پر ٹرسٹ کر کے تم حرام لذت کو چھوڑو, ہم وہی لذت تجھے حلال طریقے سے دلائیں گے. اب سنیے واقعہ. یہ حدیث اللہ کے رسول نے پڑھ لی اور ایک صاحب تھے اس زمانے کے, انہوں نے یہ حدیث سن لی. ظاہری طور پہ نمازی تھا, نماز پہ آتا تھا, 5 وقت کی نماز ہوتی تھی تو 5 وقت کی نماز پہ آتا تھا, لیکن اس میں ایک بری عادت تھی, وہ چور تھا. کون تھا؟ چور تھا. اس نے یہ صبح دوپہر کو خطبہ جو رسول نے پڑھا سن لیا اور رات کو حسب عادت چوری کے لیے چلا گیا. رات کو جب چوری کے لیے گیا تو ایک خاتون کے گھر میں پہنچا. یہ خاتون بیچاری بیوہ تھی, اکیلی تھی, اور وہ نماز پڑھ رہی تھی جب یہ چوری کے لیے ادھر پہنچا. صحن میں کھڑی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی. اب اس شیطان نے اسے گمراہ کیا. شیطان نے کہا دیکھو ایک تو خاتون اکیلی, تو سارا گھر کا مال چوری کر سکتے ہو, کوئی مرد نہیں بچائے. اور دوسرا شیطان نے کہا دیکھو یہ عورت حسین ہے, اس کے ساتھ زنا بھی کر لو, آئے تھے ایک گناہ کرنے تمہیں دوسرا بھی موقع مل گا. شیطان دیکھ کیسے گمراہ کرتا ہے, کہا حسین عورت ہے, گناہ بھی کر دو, زنا بھی کر دو, چوری بھی کر دو. ابھی یہ کرنے ہی والا تھا دونوں گناہ, اندر گھسنے ہی والا تھا. اچانک اسے رسول کی حدیث یاد آ گئی کہ اللہ کے رسول نے کہا اگر تم ہماری خاطر ہم پر توکل کرتے ہوئے حرام لذتوں کو چھوڑ دو, ہم وہی لذتیں تمہیں حلال سے دیں گے. اس نے کہا چلو آج حدیث سنی ہے, آج عمل کر کے دیکھتے ہیں, رسول پہ توکل کرتے ہیں, دیکھا جائے گا. سر جھکا کے شرمندہ ہو کے واپس خالی ہاتھ چلا گیا. نہ چوری کی نہ زنا کیا, واپس چلا گیا. دوپہر کو دوسرے دن کیونکہ نمازی تو تھا, نماز پہ تو آتا تھا, نماز پڑھنے کے لیے مسجد پہنچ گیا اور اسے بات بھول ہی گئی کہ کل رات کو میں چوری کرنے گیا تھا, کیا ہوا واقعہ, میں چوری کرنے چاہ رہا تھا, حدیث یاد آئی اور میں نے چھوڑ دیا. یہ ساری بات اس کے ذہن سے نکل گئی. خطبہ ہوا اور اس کے بعد خواتین میں سے ایک خاتون کھڑی ہوئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ کل رات کو میرے گھر میں چور آیا تھا. اب جو چور کا نام سنا اسے ساری باتیں یاد آ گئیں. اب بیچارے نے جوتے موتے جمع کیے کہ بھائی اگر میرا نام لیا جائے تو ادھر سے پھسل جاؤں. اچھا جی, بہت پریشان کانپ رہا تھا, کہیں عورت نے دیکھ نہ لیا ہو, مجھے اگر اشارہ کر کے بتا دے, میں تو مر گیا, سب کے سامنے بدنام. کانپتا ہوا کھڑا رہا. اس نے کہا چلو دیکھیں ہوت کیا رہا ہے. خاتون نے کہا یا رسول اللہ کل چور آیا تھا, میری مدد کیجیے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا مدد کریں. کہا یا رسول اللہ میں بیوہ ہوں, گھر میں اکیلی ہوں, میں یہ چاہتی ہوں آپ اپنی طرف سے ایک مومن انسان کو انتخاب کریں, ایک مومن جوان کو انتخاب کیجئے اور میری اس سے شادی کروا دیجیے. اب ادھر جوان بھی تھے, جوانوں نے سنا, کہا خدا کرے ہمیں انتخاب کرے, پیسہ بھی مل رہا ہے اور کیا نام ہے بیوی بھی مل رہی ہے.
کیونکہ آج کل لوگ یا پیسے کی وجہ سے شادی کرتے ہیں یا حسن کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا دیکھو تو ایمان کی وجہ سے شادی کرو، کہ پیسے کی وجہ سے شادی کرو گے پیسہ چلا جائے گا، حسن کی وجہ سے شادی کرو گے حسن بھی ختم ہو جائے گا، یا بوڑھی ہو جائے گی ختم ہو جائے گا، یہ ایک ایکسیڈنٹ میں ختم ہو جائے گا۔ باہر کے یہ ایک الگ موضوع ہے کہ شادی کریں تو کس کے ساتھ کریں۔ مومن دیکھیے پہلے مومنہ ہو، صالحہ ہو، طاہرہ ہو، پاکیزہ ہو، پھر اس سے شادی کرو۔ حسین ہو اور غلط گھرانے میں ہو، حسین ہو اور بری عادتوں کی مالک ہو تو کل تمہارے بچوں پہ اثر ہوگا، امیر ہو اور کل بدماش ہو تو تمہارے بچوں پہ اثر ہوگا، تمہارے بچے ادادار نہیں بنیں گے۔ تو ظاہری چند لذتوں کو دیکھ کے گمراہ ہو کے آپ حسین یا امیر سے شادی نہ کیجیے، گرچہ حسن کو اللہ نے اسلام نے رکھا ہے لیکن پہلے نہیں، پہلے ایمان کو رکھا ہے، دیکھو مومنہ ہے کہ نہیں۔ باہر کے اب اس زمانے کے جوان جو مسجد میں تھے خوش ہو رہے تھے کہ خدا کرے دعائیں کر رہے تھے ہمارا نام آئے، اللہ کے رسول نے اس مومنہ کو کہا ٹھیک ہے ہم تمہارے لیے ایک مومن انسان ڈھونڈتے ہیں، اور اللہ کے رسول اس چور کے قریب گئے، یہ اور ڈرنے لگا کہ بھائی میرے پاس کیوں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اسے بلایا اور اللہ کے رسول نے پوچھا بتاؤ منظور ہے رشتہ؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی خاتون ہے، یہ چور جو کہہ رہی ہے نا وہ چور میں تھا اس کے گھر میں، اور یا رسول اللہ چوری بھی کرنے گیا تھا، شیطان نے گمراہ کیا کہ زنا کرو، حرام لذت شیطان مجھے دلا رہا تھا، دکھا رہا تھا، گمراہ ہونے والا تھا، آپ کی حدیث یاد آئی، توکل کیا، اللہ کے رسول نے کہا اب اجر بھی لے کر جاؤ۔ توکل کیا، اسے وہی خاتون ملی، اسی سے شادی ہوئی اور گھر بھی مل گیا۔ دیکھیے مومنہ خاتون بھی ملی، گھر بھی ملا، حسن بھی ملا، کیسے؟ کب؟ جب اس نے اللہ پر، اللہ کے رسول پر توکل کیا۔ آج ہم میں عیب یہی ہے، برائی یہی ہے کہ ہم توکل نہیں کرتے۔ ایک صاحب نے ایک واقعہ لکھا کہ امریکہ میں ایک کوہ پیما تھا، پہاڑ پہ چڑھ رہا تھا اور اس نے ارادہ یہ کیا کہ ہم انشاءاللہ پوری رات کو اس پہاڑ کو فتح کریں گے، اس کی چوٹی تک پہنچ جائیں گے۔ اچھا وہ کوہ پیما جو ہوتے ہیں وہ رسیاں باندھتے ہیں اور پہلی رسی نیچے باندھ کے پھر اوپر چڑھتے گئے، گر جائیں تو اس رسی سے وہ بچ جائیں۔ تو یہ رسی پہلی لگا کے اوپر چڑھتا گیا اور اندھیرا بھی تھا، فوگی نائٹ تھی، دھند تھی پوری، تو چڑھتا چڑھتا اچانک اوپر سے نیچے گرا، اور نیچے کی طرف جب گرنے لگا تو اچانک اس نے کہا خدایا خدایا مدد کر۔ اچانک گرتے گرتے اسی رسی پہ لٹکا جو پہلی اس نے لگائی تھی، پہلی لگاتے ہیں تاکہ اگر گر جائیں تو یہ ہمیں بچا دے، اسی رسی تک پہنچا، ابتدائی میں لگاتے ہیں کہ اب میں بچ جاؤں، لیکن وہاں لٹکا ہوا تھا، اور کیونکہ پوری رات تھی، اندھیرا تھا، کوئی ٹارچ لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اور فوگی نائٹ تھی، دھند تھی، رات اوپر بھی دھند نیچے بھی دھند، نہ اسے آسمان نظر آ رہا تھا نہ اسے نیچے نظر آ رہا تھا۔ اب یہ سمجھ رہا تھا نہ جانے 400 میٹر نیچے ہوں یا پتہ نہیں 500 میٹر نیچے زمین ہے۔ بہر کے اس صاحب نے اس کی تصویر کشی کچھ ایسی کی کہ اس نے کہا خدایا خدایا میری مدد فرما، خدایا خدایا مجھے نجات دے۔ اللہ آ گیا اور اللہ نے کہا میری بات مانو گے؟ میں تجھے بچاتا ہوں، میں تجھے نجات دوں گا، میری بات مانو گے؟ کہا اللہ میں نے منگایا کس لیے ہے، میں نے مانگا کس لیے، تجھے بلایا کس لیے؟ تاکہ مجھے نجات دے، مجھے مدد کر، تو جو کہے گا میں مان لوں گا۔ اللہ نے کہا میں کہوں گا مگر تو نہیں مانے گا، میں کہوں گا مگر تو نہیں مانے گا۔ کہا بار اللہ پھر میں پاگل تھا تجھے منگایا؟ کہا ٹھیک ہے بول دیجئے۔ اللہ نے کہا یہ جس رسی پہ لٹکے ہوئے اسے کاٹ دو، رسی جو تمہیں بچائے لٹکائے رکھی ہے اسے کاٹ دو۔ کہا میرے اللہ میں نے بچانے کے لیے منگایا تھا، مروانے کے لیے نہیں منگوایا، یہ آپ کہہ رہے رسی کاٹ دو تو میں تو گر جاؤں، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں 400 میٹر نیچے ہے زمین یا 500، کیونکہ فوگ تھا، دھند تھی، اسے نظر تو نہیں آ رہا تھا۔ اچھا وہ اس نے بات نہیں مانی۔ اب دوسرے دن امریکہ کے اخباروں میں یہ بات میگزین میں آ گئی کہ 4 انچ کے فاصلے سے ایک کوہ پیما لٹکا ہوا فریز مرا ہوا ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ پر توکل نہیں کیا۔ بس اہل بیت بھی یہی کہتے ہیں اے انسانوں ہم پر توکل کرو، جب ہم کہتے گناہ نہ کرو اس میں نقصان ہے، ہم جانتے ہیں کہ نقصان ہے، چھوڑ دو نہ کرو۔ تم گناہ کی گندگی نہیں دیکھ رہے، میں نے ایک دن امام رضا کا واقعہ آپ کو سنایا تھا، تم گناہ کی غلاظت نہیں دیکھ رہے، ہم دیکھ رہے ہیں کتنا خطرناک ہے، کتنا گندا ہے، تو بات مانو، توکل کرو ہم پہ اور برائی کو چھوڑ دو۔ مگر بدبخت کتنے ہیں ہم
کہ اہل بیت کے کلام پر توکل نہیں کرتے. حالانکہ ہم جانتے ہیں معصوم ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت معصوم ہے، لیکن پھر بھی ہم ان کی بات کو نہیں مانتے. معلوم ہے کہ خطا کا امکان ہی نہیں، غلطی کا امکان ہی نہیں، وہ کوئی غلط بات کہیں گے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہم ان پر توکل نہیں کرتے، ان کی باتوں کو نہیں مانتے. یہ واقعہ ہمارے لیے ہلا دینے کے لیے کافی ہے کہ اللہ جانتا ہے نیچے کیا فاصلہ ہے، 4 انچ کا فاصلہ ہے یا 4 میٹر کا، تو بچ جائے گا، کاٹ دے، لیکن نہیں کاٹا. کیوں؟ کیونکہ اللہ پہ ٹرسٹ نہیں تھا، اللہ پر توکل نہیں تھا. اہل بیت بھی یہی کہتے، دیکھو گناہ نہ کرو، ہم جانتے ہیں کہ گناہ کرو گے نیچے گرو گے، تباہ ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، لیکن ہم بات نہیں مانتے. تو دیکھیے عزیزان محترم، اگر ہم توکل کریں تو خود بخود امام زمانہ کے قریب ہو جائیں گے، اور توکل کا نہ ہونا گناہ کا سبب، اور پھر ہم امام سے دور ہوتے رہیں گے. تو چوتھی رکاوٹ کیا ہوئی جس پہ مختصر گفتگو کی ہم نے؟ توکل کا نہ ہونا. کوشش کیجئے کہ ہم اللہ پر توکل کریں، اللہ کے رسول پہ توکل کریں. اور آپ کو ان 2 واقعات سے نتیجہ مل گیا ہوگا کہ توکل کریں گے تو ہمیں وہ لذت بھی ملے گی، گناہ سے بھی دور ہوں گے، اور فرزند زہرا سے بھی قریب ہوں گے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. آئیے دعا کریں کہ خدایا ہمیں توکل کی توفیق عطا فرما، خدا پر، رسول پر، آل رسول پر، ان کے کلام پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز. اللہم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا میرے اللہ بخش دے ہم سب کے سارے گناہ، ایسا واسطہ دے کہ کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. میرے اللہ تجھے واسطہ باب الحوائج کا. لیکن عزیزو، ابھی تک میں نے 2 باب الحوائج کے مصائب سنا دیے ہیں. ایک وہ باب الحوائج جو 14 سال زندانوں میں تھے، اور ایک وہ باب الحوائج جس نے وفا کی حد کر لی، نہر القما تک پہنچے مگر پانی نہیں پیا. لیکن آج میں اس باب الحوائج کے مصائب سنانا چاہتا ہوں جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے، جن کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں تھی. حضرت علی اصغر بھی باب الحوائج ہے، جو حاجت لے کے آئے ہو آج لے کے جاؤ گے. اگر کوئی مریض ہے شفا لے جائے گا، اگر کوئی مشکل میں ہے یقیناً مشکل کشائی ہوگی. ہائے علی اصغر
اصغر کا واسطہ دو گے تو حسین بھی عطا کریں گے، سارے اہل بیت عطا کریں گے۔ اور یاد رکھو حضرت علی اصغر کے مصائب معمولی نہیں، آپ تو شیعہ ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کو جانتا بھی نہیں مانتا بھی نہیں۔ ایک عالم کا واقعہ ہے، کہتے میں انڈیا میں جا رہا تھا محرم پڑھنے، عشرہ پڑھنے، ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ایک سکھ غیر مسلمان ملا، مجھ سے اس نے پوچھا ہے شیعہ عالم بتا کربلا میں کیا ہوا؟ یہ عالم کہتے میں نے کربلا کا قصہ سنایا، میں نے اکبر کی شہادت سنائی، میں نے قاسم کی پامالی سنائی، میں نے اول محمد کی مصیبت سنائی۔ وہ سکھ تھا مگر زارو قطار رو رہا تھا، میں نے حضرت عباس کے مصائب سنائے، وہ زارو قطار رو رہا تھا، ہر مصیبت سنائی، وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ لیکن سنیں گے یہ عالم کیا کہتے، انہوں نے کہا جب میں نے اصغر کے مصائب شروع کیے، وہ سکھ روتا روتا کھڑا ہو گیا، کہا بس کیجئے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ اصغر کے مصائب ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا۔ آج خدا کو حضرت علی اصغر کا واسطہ دیا ہے، میرے اللہ اصغر کے صدقے میں آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے۔ عزیزو ہر رات سن رہے ہیں اللہ بڑا غفار ہے، بڑا رحمان ہے، سنو یہ کتنا کریم ہے۔ حضرت داؤد سے اللہ نے ایک دن وحی نازل کر کے کہا، جی میرے اللہ داؤد میرے گناہگار بندوں کے لیے یہ پیغام ہے، گناہگار ہے لیکن پھر بھی اللہ پیغام دے رہا ہے۔ جی میرے اللہ کیا پیغام؟ داؤد سارے گناہگار بندوں کو بتا دے، اے میرے بندوں توبہ کرنے میں دیر نہ کرو، اے میرے بندوں میں تمہارا رب تیرا انتظار کر رہا کہ کب آ کے توبہ کرو گے، کب آ کے معافی مانگو گے۔ ہائے آج کہتے میرے اللہ آج تک تو نے انتظار کیا، بس اس سے زیادہ تجھے انتظار نہیں کرائیں گے۔ میرے اللہ اب جو تو نے بلایا ہے، میرے اللہ آج ہمیں پاک کر دے۔ ہاتھوں کو سروں سے بلند کیجئے، سب مل کے گئیے یا غفار یا غفار، بلند آواز سے یا غفار، بخش دے میرے اللہ، آج ہم سب کے سارے گناہ تجھے واسطہ اس مظلومہ بی بی کا۔ کون مظلومہ بی بی؟
جو شب عاشور زاروں قطار رو رہی تھی، میرے مولا حسین آئے، قریب آئے، پوچھا رباب کیوں رو رہی ہو، کیا اصغر کی پیاس تجھے رلا رہی ہے؟ بیوی نے کہا مولا نہیں، وہ جانتی ہوں امتحان ہے، لیکن رونے کا کچھ اور سبب ہے۔ کیا سبب ہے؟ بیوی رو کے کہتی ہے میرے مولا حسین آج رات ہر ماں اپنے بیٹے کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے، اکبر کی ماں اکبر کو سجا رہی ہے، قاسم کی ماں قاسم کو تیار کر رہی ہے۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے میرا اصغر تو چل بھی نہیں سکتا، کل میں کیا قربانی دوں گی؟ اور میرے مولا میرے رونے کا دوسرا سبب یہ ہے، مولا آپ نے فرمایا تھا آپ کی شہادت کے بعد ظالم ہمارے ہاتھوں کو گردنوں کے پیچھے باندھ دیں گے اور ہمیں اونٹوں پہ بٹھائیں گے، اونٹوں کو دوڑائیں گے۔ میں یہ سوچ کے رو رہی ہوں جب ہاتھ بندھے ہوں گے کیسے اصغر کو سنبھالوں گی؟ اصغر گر کے پامال ہو جائیں گے، ایک کاش کربلا میں شہید ہو جائے۔ اب سنو گے مولا حسین نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا رباب نہ گھبرا، دیکھنا کل تیرے اصغر کو اکبر سے بڑھا دوں گا۔ میں کریم حسین ہوں، بس عزیز و عاشور کا دن آیا، سب شہید ہو گئے، حسین اکیلے رہ گئے۔ آواز دی حل میں ناصر زہرا، ہائے کوئی زہرا کے لال کی مدد کو آئے۔ روایت کے الفاظ ہیں خیموں سے چیخنے کی آواز آئی، مولا واپس گئے، کیا دیکھ اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بابا میں موجود ہوں، بابا میں موجود ہوں، بابا مجھے لے جائیے۔ مولا حسین نے اصغر کو اٹھایا، سفید کپڑے میں باندھا، مولا نے کہا یہ ظالم مجھ پہ رحم نہیں کرے، شاید اس ننھے پہ رحم کرے۔ جب مولا حسین لے کے چلے اصغر کو، یزیدی سمجھے حسین قرآن لا رہے ہیں۔ مولا حسین یزیدیوں کے روبرو آئے، کہا یزیدیوں اگر مجھ پہ رحم نہیں کرتے تو ذرا اس ننھے بچے پہ رحم کرو۔ یزیدیوں نے کہا حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں، بچے کو بہانہ کر کے آئے ہیں، بس یہ جملہ سننا تھا حسین جلال میں آئے۔ حسین نے کہا اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو،
ان پہ حجت تمام کر دو. اب سنے گے اصغر نے کیا کیا. اپنی خشک زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیری. ہاں یزیدی منہ چھپا چھپا کے رونے لگے. ابن سعد نے دیکھا کہیں انقلاب نہ آ جائے. کا حرملہ تیر اٹھا حسین کا کلام قطع کر دے. ظالم نے تیر اٹھایا, تیر مارنا چاہا مگر ہاتھ لرزے, تیر گر گیا. ابن سعد نے پوچھا حرملہ تو بڑا ماہر تیر انداز ہے, تیرا ہاتھ کیوں لرز رہا ہے؟ سنے گے حرملہ نے کیا کہا جب میں تیر مارنا چاہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کوئی کالے برقعے میں بیوی ہے, ہاتھوں میں قرآن ہے, روکے کر رہی ہے حرملہ میرے اصغر نے تیرا کیا بگاڑا. ابن سعد نے کیا کیا. ابن سعد نے کہا حرملہ تیری آنکھوں پہ پٹیاں باندھتا ہوں, تیر اٹھا عزیزوں پٹیاں آئی. ظالم نے تیر اٹھایا. عزیزوں سنو گے عربوں کے ہاں اس زمانے میں دو قسم کے تیر ہوتے تھے, ایک انسانوں کو مارنے کے لیے اور دوسرا حیوانوں کو گرانے کے لیے. ظالم نے وہ تیر اٹھایا جو حیوانوں کو گرانے کے لیے تھا. ہاں تیر پھینکا اصغر کا گلا کٹ گیا. تیر کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ تھا. اب ہم اور آپ سنتے ہیں مولا حسین نے اصغر کا خون چہرے پہ مل دیا. مولا حسین نے سوچا اب اصغر کو تو پانی پلانے لایا تھا, ظالموں نے پانی کے بدلے گلا کر دیا. یہ اصغر ماں دیکھ نہ سکے گی. لہذا مولا حسین خیموں کے پیچھے چلے گئے. ذوالفقار نکالی, قبر کھودنے شروع ہو گئے. عزیزوں اگر ذوالفقار کو ذبح ہوتی, ذوالفقار کہتی مولا حسین آپ کے بابا نے مجھ سے خیبر فتح کی, آپ کے بابا نے مجھ سے خندق فتح کی. مولا خندق فتح کرنا آسان تھا مگر ہائے ننھے اصغر کی خبر. مولا نے قبر کھودی, اصغر کو قبر میں لٹایا. بعض روایتوں کے مطابق ابھی مٹی ڈالنے والے تھے, اچانک پیچھے سے آواز آئی. بی بی رباب نے کہا حسین کیا آخری مرتبہ مجھے میرا لال نہیں دکھاؤ گے؟ اللہ جانے بی بی نے لال کا کٹا ہوا گلا کیسے برداشت کیا ہوگا.
اب مولا حسین نے قبر دفن کی. روایات میں ملتا ہے جب کسی کو دفن کرو اس کی قبر پہ پانی ڈالو, مگر حسین پانی کہاں سے لائے؟ پانی نہیں تھا مگر آنسو موجود تھے. علی اصغر دفن ہو گئے, لیکن عزیزو جانتے ہو مولا حسین نے علی اصغر کو کیوں دفن کیا؟ کیونکہ مولا علم امامت سے جانتے تھے یہ ظالم میری شہادت کے بعد ساری لاشوں پہ گھوڑے دوڑائیں گے. حسین نے یہ سوچ کے دفن کیا اصغر کا بدن نازک ہے, ہر گھوڑے کے پاؤں پردہ. لیکن کاش حسین کی وصیت عرض تمنا پوری ہو جاتی. روایت کے الفاظ ہیں 11 محرم کو ابن سعد نے جب سر گنے دیکھا ایک سار کم ہے, پوچھا اصغر کا جنازہ کہاں ہے؟ ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا حسین نے خیموں کے پیچھے اصغر کو دفن کیا. ظالم نے حکم دیا 40 گھوڑے سوار ہاتھوں میں نیزہ اٹھائے, نیزہ زمین پہ مارے, جہاں اصغر کی لاش ہوگی باہر آ جائے گی. سکینہ نے قرآن اٹھایا, میرے اللہ میرا بھائی بچ جائے, میرا بھائی دوبارہ نہ مرے. اچانک ایک نیزہ پھنسا, ہائے ننیلا. میرے اللہ اصغر کی مظلومیت کا واضح آج ہم سب کے سارے گناہ بخش دے. امام زمانہ کا جلد ظہور فرما, جو بھی بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو مشکل میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما, جن کے اصغر جیسے ننھے بچے ہیں انہیں محفوظ فرما. میرے اللہ ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے, منتظمین مجلس کے مرحومین, ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.